الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قابل عزت علماء کرام، املو مبارک پور کے مختلف بستیوں سے تشریف لائے ہوئے حاضرین جلسہ، بزرگوں، ہم عمر نوجوان دوستوں، پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں اور پیارے بچوں، سب سے پہلے ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی اور بڑائی، عزت و بزرگی صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے ہم سب کو انسان بنایا اور انسان بنانے کے بعد سب سے بڑا احسان یہ کیا کہ ہم سب کو مسلمان بنایا۔ بعدہ درود و سلام ہو ہم سب کے آخری نبی، رحمت للعالمین، شفیع المؤمنین، سید الاولین والآخرین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ آج مسجد حاجی نور محمد کا یہ سالانہ پروگرام ہے، اور اس پروگرام کے اندر اللہ رب العالمین نے ہم سب کو یہاں پر بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی ہے۔ آپ اگر اس پروگرام کے اندر بیٹھے ہیں، آپ شریک ہوئے ہیں، آپ دور دراز سے تشریف لائے ہیں، تو آپ یہ ہرگز نہ سمجھیں کہ اس میں آپ کا کوئی کمال ہے، بلکہ یہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی توفیق ہے۔ کتنے لوگ ابھی ایسے ہوں گے جو چائے کے ہوٹلوں پر بیٹھ کے اپنا وقت ضائع کر رہے ہوں، کتنے لوگ ہوں گے جو موبائل میں بزی ہوں گے، مصروف ہوں گے، کوئی گیم کھیل رہا ہوگا، کوئی فلمیں دیکھ رہا ہوگا، کوئی لغویات میں لگا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق سے محروم کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو کہنے اور سننے کے ساتھ تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر ہم سب کو پیدا کرنے والا صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے۔ ہمیں کھلانے والا، ہمیں پلانے والا، زندگی دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، اس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے۔ لیکن ہم ایسے ہی پیدا نہیں ہو گئے، بلکہ اس نے ہماری پیدائش کا ذریعہ ہمارے ماں باپ کو بنایا، ہمارے ماتا پتا کو بنایا ہے۔ تو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور جن کے ذریعے پیدا ہوئے ہیں وہ ہمارے ماں باپ ہیں۔ اسی لیے اسلام میں ماں باپ کے مقام کو بہت زور دیا گیا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنا ذکر کیا وہاں ماں باپ کا ذکر بھی فرمایا۔ اپنے حق کے ساتھ اللہ رب العالمین نے ماں باپ کے حق کو جوڑ دیا۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، یہ اللہ کا حق ہے۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ خیر خائی کرو، حسن سلوک کرو، ان کی خدمت کرو، ان کا خیال رکھو۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ نے اپنے حق کے ساتھ ماں باپ کے حق کو توڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک مقام پر اور فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، إِلَّا إِيَّاهُ، اور اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ اس میں بھی اللہ نے پہلے اپنے حق کو بیان کیا کہ صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کی عبادت نہ کرو، اور فرمایا کہ ہم نے فیصلہ کر دیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا کہ اپنے صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، ماں باپ کا خیال رکھو۔ آج سماج کے اندر ہماری جو برائیاں ہیں، ان برائیوں میں ایک بہت بڑی برائی یہ ہے کہ آج اولاد ماں باپ کے حق ادا نہیں کرتے، بھلے وہ اولاد کتنی پڑھی لکھی کیوں نہ ہو، کتنی دیندار کیوں نہ ہو، کتنی نمازی کیوں نہ ہو، کتنی روزے دار کیوں نہ ہو، لیکن آج ماں باپ اولاد کی محبت سے محروم ہے۔ اسی لیے میں نے آج اس موضوع کا انتخاب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کی خدمت کرو، حسن سلوک کرو۔ اس کے بعد فرمایا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، جب تمہارے ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو جائیں، ماں مر گئی یا باپ زندہ ہے، یا باپ مر گیا ماں زندہ ہے، یا دونوں زندہ ہیں، یا دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہے، کسی ایک کا انتقال ہو گیا، عندك الكبر احدهما او كلاهما، کوئی ایک زندہ ہے یا دونوں زندہ ہیں۔ جانتے ہو پہلے ایک کیوں کہا گیا؟ اگر ماں باپ میں سے کوئی ایک ہوتا ہے، بوڑھے بھیا میں سے کوئی ایک ہوتا ہے، یعنی بوڑھا مر گیا بڑھیا زندہ ہے، یا بڑھیا مر جائے بوڑھا زندہ ہے، اس وقت بڑھاپا تو مصیبت ہے ہی اور بڑی مصیبت بن جاتا ہے۔ کیوں؟ بڑھاپے میں اپنے درد کو بیان کرنا، اپنے غموں کو، اپنے دل کو ہلکا کرنا ہی ایک بڑھیا اپنے بوڑھے سے کر سکتی ہے، بوڑھا اپنی بیوی سے کر سکتا ہے، بچوں کے پاس کہاں ٹائم ہوتا ہے کہ اپنے ماں باپ کو وقت۔ تو اگر کوئی ایک رہے تو بڑھاپا بہت دردناک ہوتا ہے، بڑا المناک ہوتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کوئی ایک یا دونوں اور بوڑھے ہو جائیں، اور کیا کہا عندک الکبر، تیرے پاس بوڑھے ہو جائیں۔ یہ عندک الکبر کا لفظ بتا رہا ہے کہ ماں باپ کا خیال رکھنا، ماں باپ کی دیکھ بھال کرنا یہ اولاد کے اوپر ضروری ہے۔ ماں باپ اگر بوڑھے ہو جائیں، ان کے کھانے پینے کا بندوبست اولاد کو کرنا پڑے گا، ان کے دوا علاج کا انتظام بھی اولاد کو کرنا پڑے گا، ان کے رہنے کی ضرورتوں کو پورا کرنا پڑے گا، ان کی چھوٹی بڑی ضرورتوں کو اولاد پورا کرے گی۔ عندک الکبر، اور وہ اپنی اولاد کے پاس رہیں گے ماں باپ۔ فرمایا جا رہا ہے اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما، تیرے ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں تیرے پاس اگر بوڑھے ہو جائیں، فلا تقل لهما اف، ماں باپ کو مارنا تو دور کی بات ہے، اونچی آواز میں
غلط بات کرنا تو بہت بات کی چیز ہے، ماں باپ کو گالی دینا تو بہت دور کی بات ہے. فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، ماں باپ کو اف بھی کہنے کی اجازت نہیں ہے. تکلیف کا سب سے بڑا درجہ کیا ہوتا ہے آپ لوگ جانتے ہیں؟ یہ سوال آپ لوگوں سے ہے. میری آواز آ رہی ہے؟ ارے میری آواز آ رہی ہے. تکلیف کا سب سے بڑا درجہ کیا ہے؟ یہ آپ لوگوں نے بیچ میں خالی جگہ کیوں چھوڑ رکھی ہے؟ یہاں بیٹھیے بھائی، کیا دقت ہے یہاں؟ جو لوگ پیچھے ہیں بیچارے کھڑے ہو گئے، تکلیف ہو رہی ہے. آپ کو تھوڑے یہ بھی جگہ فل کر لیں، یہ جگہ پوری کر لیں. تو میرا سوال آپ لوگوں سے یہ تھا کہ سب سے بڑی تکلیف کیا ہے؟ میں اس کا جواب دیتا ہوں. سب سے بڑی تکلیف یہ ہے کسی کو قتل کر دیا جائے، کسی کو مار دیا جائے. یہ سب سے بڑی تکلیف ہے. اور تکلیف کا سب سے چھوٹا درجہ، دنیا کے اندر سب سے چھوٹی تکلیف یہ ہے کہ کسی کو اف بھی کہا جائے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلا تقل لهما اف، اپنے ماں باپ کو چھوٹی سے چھوٹی تکلیف یعنی جو اف ہے، اپنے ماں باپ کو اف بھی کہنے کی اجازت نہیں. ولا تنهرهما، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں اور اولاد کی کوئی غلطی نہیں، پھر بھی اولاد کو ڈانٹ دیتے ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بلا وجہ مار بھی دیتے ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بوڑھے ہو جاتے ہیں، بلا وجہ کوئی ایک دو جملے ایسے کہہ دیتے ہیں جو اولاد پہ شاہ گزرتے ہیں. فرمایا جا رہا ہے ماں باپ اگر مار بھی دیں، ماں باپ اگر دو تین کھری کھوٹی بھی سنا دیں، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اپنے ماں باپ کو جھڑکنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے ماں باپ سے تیز آواز میں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، بات کرو تو بڑے پیارے انداز میں، بات کرو تو بہت ادب کے ساتھ، بات کرو تو عمدہ اسلوب کے ساتھ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. ماں باپ بوڑھے ہو جائیں، وہ بھی کہنے کی اجازت نہیں، چھڑکنے کی اجازت نہیں، اور بات کرو تو اچھے اسلوب کے ساتھ، اچھے انداز کے ساتھ. اور اس کے بعد ایک بہت زبردست آیت ہے، یہ اپنے دلوں کو تھام کے سنو. دنیا کے اندر جتنی بھی ماں باپ کے تعلق سے جتنی بھی باتیں ہوتی ہیں، دنیا کے جتنے مذہب جو کہتے ہیں، وہ ساری چیزیں ایک طرف اور قرآن کی کیا ہے. فرمایا جا رہا ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے ماں باپ کو اپنے بازوؤں میں ڈھانپ لو، رحمت کے بازوؤں میں ڈھانپ لو. جس طرح ایک پرندہ اپنے بچوں کو اپنے بازوؤں میں ڈھانپ دیتا ہے، تیز ہواؤں سے بچانے کے لیے، آندھی طوفان سے بچانے کے لیے، اے لوگوں دنیا کی مصیبتوں سے بچانے کے لیے اپنے ماں باپ کو اپنے رحمت کے بازوؤں میں ڈھانپ لو. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور اخیر میں ایک دعا سکھائی جا رہی ہے. آئے لوگوں اپنے ماں باپ کے لیے دعا کیا کرو. وہ دعا کیا ہے؟ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، آئے اللہ میرے ماں باپ پر رحم فرما جس طرح کے بچپن میں انہوں نے مجھ پر رحم کیا ہے. رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، آئے اللہ میرے ماں باپ پر رحم فرما جس طرح کے بچپن میں انہوں نے مجھ پر رحم کیا ہے. ہم اور آپ دعا کرتے ہیں آئے اللہ ہم پر رحم فرما، آئے اللہ مسلمانوں پر رحم فرما. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے آخر میں ایک جملہ جوڑ دیا، کیا؟ کما ربیانی صغیرا. صرف یہ نہیں کہا کہ اللہ میرے ماں باپ پر رحم فرما، دعا اتنی نہیں تھی. اس کے بعد ایک جملہ جوڑا گیا، کیا؟ اس طریقے سے رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم کیا ہے. یہ جملہ ہمیں اور آپ کو یہ بتا رہا ہے آج تو 20 سال کا ہٹا کٹا جوان ہو گیا، ایسے ہی نہیں تیرے باپ نے اپنی زندگی کو تیرے لیے قربان کر دیا. جب تو پیدا ہوا تو تیرے ماں باپ نے اپنے لیے جینا چھوڑ دیا. تیری ماں سردی میں
پیشاب پر سو گئی لیکن تجھے سوکھے بستر پہ سلایا. تیرے باپ نے سردی کی سرد ہوائیں نہ دے گی, گرمی کی چلچلاتی دھوپ نہ دے گی, وہ کھول کے بیلو کی طرح بستر تاکہ میرا بچہ کامیاب ہو جائے, میرے بیٹے کا فیوچر بن جائے. کمار بیانی صغیرہ, اور اللہ اس طریقے سے رحم فرما جس طریقے سے بچپن انہوں نے مجھ پر رحم کیا ہے. آج بیٹا کہتا ہے اپنے باپ سے کہ تم نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے. آج بیٹی اپنی ماں سے کہتی ہے کہ کتیا کی طرح بھوکتی رہتی ہے. میرے بھائیوں یہ کہیں اور کی بات نہیں, ہمارے اور آپ کے سماج کے حالات ہیں, ہماری اور آپ کی برادری کے واقعات ہیں, ہمارے اور آپ کے گھروں کے واقعات ہیں. میرے بھائیوں آج اولاد ماں باپ کو ڈانٹ رہی ہے, آج بیٹی اپنی ماں سے کہہ رہی ہے یہ کتیا کی طرح بھوکتی کیوں ہے. ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس آئے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں من احق الناس بحسن صحابتی, اے اللہ کے نبی میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے. آپ نے فرمایا امک, تیری ماں. وہ صحابی دوسری مرتبہ سوال کرتے ہیں ثم من, پھر کون. آپ نے فرمایا امک, تیری ماں. وہ صحابی تیسری مرتبہ سوال کرتے ہیں ثم من, پھر کون. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ بھی فرمایا تیری ماں. 3 بار آپ نے کہا تیری ماں, تیری ماں, تیری ماں. اور جب اس نے چوتھی مرتبہ یہی سوال دہرایا آپ نے فرمایا ابو کا, تیرا باپ. 3 مرتبہ اللہ کے نبی نے ماں کا ذکر کیا, تیری ماں, تیری ماں, تیری ماں. اور چوتھی مرتبہ آپ نے ذکر کیا تیرا باپ. میرے بھائیوں پتہ چلا ماں کا جو مرتبہ ہے وہ باپ سے 3 گنا زیادہ بڑا ہے. عزت احترام میں ماں باپ دونوں برابر ہیں, رسپیکٹ میں دونوں برابر ہیں. ماں باپ کی, ماں کی بھی عزت کرنا ہے, باپ کی بھی عزت کرنا ہے, لیکن ماں کا مقام 3 گنا زیادہ بڑا ہے. کیوں؟ کیونکہ 3 ایسی تکلیفیں جو دنیا کے اندر سے ماں اٹھاتی ہے کوئی باپ نہیں اٹھاتا ہے. اسی لیے اسلام کی نظر میں ماں کا مرتبہ باپ سے 3 گنا زیادہ بڑا ہے, کیونکہ 3 ایسے دکھ ہیں جو صرف ماں اٹھاتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آئے انسانوں ہم تمہیں وصیت کر رہے ہیں کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم تمہیں حکم دے رہے ہیں, یہ نہیں کہا کہ ہمارا آرڈر ہے یہ تمہارے لیے, بلکہ کیا کہہ رہے ہیں, وصیت کر رہے ہیں. اس آیت میں کیا فرمایا تھا کہ رب نے یہ فیصلہ کر دیا, اور یہاں فرمایا جا رہا ہے وصیت کر رہے ہیں. اور آپ کو یہ مسئلہ معلوم ہے دنیا کے اندر اگر باپ وصیت کر کے جائے کہ میرے مرنے کے بعد میری طرف سے حج کرنا ہے تو بس اس وصیت پر عمل کرنا ضروری ہے. باپ وصیت کر کے جائے میری طرف سے نفلی روزے رکھنا ہے, اس وصیت پر عمل کرنا ضروری ہے. جب باپ کی وصیت کا یہ حال ہے جو انسان ہے, اور اس باپ کو پیدا کرنے والا, ہم سب کو پیدا کرنے والا کون, ہمارا رب ہے, وہ وصیت کر رہا ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کریں. اور ماں کو اتنا اونچا مقام کیوں ملا؟ بتایا جا رہا ہے حملتہ امہ کرہا. پہلی تکلیف جو دنیا کے اندر صرف ماں اٹھاتی ہے, حملتہ امہ کرہا, 9 مہینے تجھے ماں اپنے پیٹ کے اندر رکھتی ہے. 1 مہینہ نہیں, 2 مہینہ نہیں, 3 مہینے نہیں, 9 مہینے تیری ماں تجھے اپنے پیٹ کے اندر رکھتی ہے, اور تو اپنی ماں کے پیٹ کے اندر ہے, اور اسی پیٹ کے اندر تیری ہڈیاں بھی بن رہی ہیں, اسی پیٹ کے اندر تیری آنکھیں بھی بن رہی ہیں, تیری ناک بھی بن رہی ہے, تیرے ہاتھ پیر بھی بن رہے ہیں, اور تیری ہڈیاں بن کر کے ان کے اوپر جلد بھی چڑھائی جا رہی ہے, چمڑا بھی چڑھایا جا رہا ہے. اور وہ تیری ماں تجھے اسی کنڈیشن میں 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھتی ہے, اور وہ اسی عمل کو برداشت کر کے کھانا بھی بنا رہی ہے, گھر کے برتن بھی صاف کر رہی ہے, گھر کی صاف صفائی بھی کر رہی ہے, اپنے شوہر کی ذمہ داریوں کو بھی پورا کر رہی ہے. حملتہ امہ کرہا,
ہم میں اور آپ میں کوئی پیر پھیلا کے بیٹھتا ہے، کوئی پیر موڑ کے بیٹھتا ہے، کوئی 10 منٹ کے بعد پیر اٹھا لیتا ہے. کیوں؟ آپ کہیں گے مولانا صاحب ہم 10-15 منٹ سے زیادہ ایک حالت میں بیٹھ نہیں سکتے. ذرا اس ماں سے پوچھو جو 9 مہینے تک اس وزن کو اٹھاتی ہے، اس حمل کو اٹھاتی ہے، 9 مہینے وہ تکلیف برداشت ہے. تو یہ سب ماں کرتی ہے، دنیا میں کوئی باپ نہیں کرتا ہے. حملت امہ کرہا، 9 مہینے تیری ماں نے تیرے وزن کو اٹھایا. ووضعتہ کرہا، اور جب تو پیدا ہوا تو تیری ماں نے بڑی تکلیف کے ساتھ تجھے جنم بھی دیا. باپ، دنیا کا کوئی باپ بچہ پیدا نہیں کرتا ہے، بچہ پیدا کرنے کی تکلیف تو صرف بیچاری ماں برداشت کرتی ہے. باپ کو ہاسپٹل کے باہر خوشیاں منا رہا ہے، آج میرے گھر میں بھی لڑکا پیدا ہوگا، آج میرے گھر میں بھی لڑکی پیدا ہوگی، آج میں باپ بننے والا ہوں، آج میرے گھر میں کلکاریاں گونجیں گی. ذرا اس ماں سے سوال کرو جو ہاسپٹل کے اندر موت اور زندگی سے لڑ رہی ہے، جس پر ہاسپٹل میں قیامت گزر رہی ہے، جو موت اور زندگی کی کشمکش میں ہے. باپ کو کیا تکلیف ہے؟ رشتہ دار اس کو شاباشیاں دے رہے ہیں، مٹھائی کا آرڈر دے کر کے تیار ہے، وہ تو اپنی اولاد کے لیے کپڑے بھی خرید چکا ہے، ان کا نام بھی تجویز کر چکا ہے. ذرا اس ماں سے پوچھو جو موت اور زندگی سے لڑ رہی ہے اور اپنے بیٹے کو پیدا کرنے کی تکلیف برداشت کر رہی ہے. ووضعتہ کرہا، اور کتنے واقعات ہمارے اور آپ کے سامنے ہوں گے، آپ کے عملوں کے ہوں گے، آپ کے مبارک پور کے ہوں گے. بچے کو پیدا کرتے وقت ماں اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہے اور اس بیچاری کا انتقال ہو جاتا ہے. کتنی مائیں اپنے بچے کی پیدائش کی تکلیف برداشت نہیں کر پاتی ہے اور وہ موت کے گھاٹ اتر جاتی ہے. یہ دوسری تکلیف ہے جو ماں برداشت کرتی ہے. کیا؟ ووضعتہ کرہا، بڑی تکلیف کے ساتھ وہ جنم بھی دیتی ہے. اور یہ تکلیف اتنی زیادہ خطرناک ہے کہ قرآن کے اندر بھی یہ تکلیف کا ذکر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو رہے تھے، حضرت مریم کہہ رہی تھی یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کاش آج سے پہلے میں ہلاک کیوں نہ ہو گئی، میں برباد کیوں نہ ہو گئی، میں بھولا ہوا قصہ کیوں نہ ہو گئی. یا لیتنی کنت، یا کاش میں بھولا ہوا قصہ کیوں نہ ہو گئی. ایک آدمی اپنی ماں کو اپنے کندھے پر بٹھا کر خانہ کعبہ کا طواف کروا رہا تھا. طواف کروا کے فارغ ہوا، کہنے لگا آج میں نے اپنی ماں کے سارے حق کو ادا کر دیا. ہم اور آپ بھی سوچتے ہیں کہ اپنی اماں کو اپنے ابا کو حج کروا دو، ہم نے اپنے ماں باپ کا سارا حق ادا کر دیا. اب تو فلائٹ کا وقت ہے، مکہ جاؤ مدینہ جاؤ، ایئر کنڈیشن ہوٹل ہے، وہ اپنی پیٹھ پر اپنی ماں کو بٹھا کر خانہ کعبہ کا طواف کروا کر جب فارغ ہوا تو کہنے لگا کہ آج تو میں نے اتنا بڑا کام کیا کہ میری ماں کی زندگی کی سارے حق کو میں نے ادا کر دیا. میری ماں کی زندگی کے جتنے حق میرے اوپر تھے میں نے سب کو پورا کر دیا. ایک سننے والا سنتا ہے اور جواب دیتا ہے کہ جب تو پیدا ہو رہا تھا اور تیری ماں کی جو پہلی چیخ نکلی تھی، اس کی جو ابتدائی تکلیف تھی، ابھی تو نے اس ابتدائی تکلیف کا بھی حق ادا نہ کیا، زندگی کا حق ادا کرنا تو بہت دور. تو دوسری تکلیف ہے یہ. اور تیسری تکلیف وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا، دودھ بھی پلایا. کون سا ماں دنیا کے اندر دودھ پلاتا ہے؟ دودھ پلاتی ہے تو صرف ماں پلاتی ہے. اور یہ مسئلہ یہ علماء موجود ہے جانتے ہیں، اگر بیوی اپنے شوہر سے یہ مطالبہ کرے میں تیرے بیٹے کو دودھ پلا رہی ہوں اور مجھے دودھ پلانے کا پیسہ چاہیے، تو والد کے اوپر ضروری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو دودھ پلانے کی اجرت اپنی بیوی کو دے. لیکن مجھے بتاؤ دنیا کے اندر کون سی ایسی ماں ہوگی جو اپنے شوہر سے یہ کہے کہ میں تیرے بیٹے کو دودھ پلاتی ہوں، مجھے اس کی اجرت چاہیے، مجھے اس کا پیسہ چاہیے. تو میرے بھائیوں یہ 2-3 تکلیفیں ایسی ہیں جو صرف ماں برداشت کرتی ہے. پہلی تکلیف حملتہ امہ کرہا، 9 مہینے تیرے وزن کو اٹھاتی ہے. ووضعتہ کرہا، بڑی تکلیف کے ساتھ تجھے پیدا بھی کرتی ہے. وحملہ وفصالہ 30 شہرا، اور یہ دودھ پلاتی ہے. اسی لیے اسلام نے پاک سے
بیوی وہ 3 تکلیف اٹھاتی ہے جو باپ نہیں اٹھاتا ہے. ایک صحابی پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب نبی کا نام آئے تو کیا کہیں؟ کیا کہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مسئلہ ہمارے یہاں سب سے زیادہ خراب ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اہل حدیث ہو گئے، اوپر نیت بات دی، اب ہمارا کام ختم ہو گیا. جبکہ اور مسالک میں درود کا بڑا اہتمام ہوتا ہے اور بڑے لمبے لمبے درود پڑھے جاتے ہیں، سب پڑھتے ہیں. ہمارے اور آپ کے یہاں جو مضبوط درود ہے، چھوٹا سا درود ہے، وہ بھی ہمارے اور آپ کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم کہنے میں پوری باڈی کا زور لگتا ہے، تب جا کے صلی اللہ علیہ وسلم نکلتا ہے. کیا کہو جب نبی کا نام آئے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک صحابی تشریف لائی کہ اللہ کے رسول جہاد پہ جانا چاہتا ہوں، اجازت دے. جہاد کتنا بڑا کام ہے، کتنا بڑا فریضہ ہے. لیکن اللہ کے رسول نے اس صحابی سے سوال کیا، کیا آئے صحابی یہ بتاؤ کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ وہ کہتا ہے ہاں میری ماں زندہ. آپ کے الفاظ سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آئے جہاد کی اجازت دینے آنے والے شخص ایسا کر اپنی ماں کے پاس چلا جا، فَلْزَمْهَا، اور اپنی ماں کو پکڑ لے، اپنی ماں سے چمٹ جا. فَإِنَّ الْجَنَّةَ عِنْدَ رِجْلِهَا، کیونکہ جنت جو ہے یہ ماں کے قدموں کے پاس ہے. ہمارا مذہب، ہمارا دین تو وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ ماں کے قدموں کے پاس جنت ہے. اسلام نے عورت کو اتنا اونچا مقام، اتنا اونچا مرتبہ دیا کہ اس کے قدموں کے پاس فرمایا کہ جنت ہے. تو میرے بھائیوں، ماں کا اسلام کے اندر اتنا اونچا مقام ہے، فرمایا تیری ماں کے قدموں کے پاس جنت ہے. یہ شریعت کے اندر ماں باپ کا مقام ہے. اور باپ کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں باپ جو ہے یہ جنت کا بیچ کا دروازہ ہے. اگر ماں کے قدموں کے قریب جنت ہے، باپ جنت کا بیچ کا دروازہ، وسط باب ہے. ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس تشریف لائے صلی اللہ علیہ وسلم اور سوال کرتے ہیں ای العمل احب الی اللہ عز وجل، یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ کون سا عمل ہے؟ صحابہ اکرام کتنے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے، ان کی پوری زندگی اس میں لگ گئی کہ بس اللہ راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. ان کی پوری محنت صرف اور صرف اللہ کی رضا ہے. اور آج ہماری محنت صرف اور صرف دنیا کی رضا ہے. صحابی آئے کہ اللہ کے رسول یہ بتائیں اللہ کو سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الصلاۃ علی وقتها، اللہ کو جو سب سے پسندیدہ عمل ہے اس کے وقت پر نماز قائم کرنا. جب نماز کا وقت ہو جائے تو نماز کو قائم کرنا، نماز کو پڑھنا، یہ اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے. میرے بھائیوں، ذرا اپنی مسجدوں کے حالات دیکھ لو، اپنی مسجدوں میں چلے آؤ، نہ جانے نمازی کہاں چلے جاتے ہیں. جمعہ کا دن آتا ہے، نہ جانے یہ کہاں سے آ جاتے ہیں. زمین کھا جاتی ہے، آسمان نکل جاتا ہے. کون سے سٹرک ہے یہ سوار ہو کر کے چلے جاتے ہیں، جمعے کے اندر یہ آ جاتے ہیں. تو سب سے پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے الصلاۃ علی وقتها، نماز کو اس کے وقت پر قائم کرنا. اور دوسری چیز ثم بر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ماں باپ کی خدمت کرنا، ماں باپ کا خیال رکھنا، یہ اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے. اور یاد رکھیے ماں باپ کو ستانا، ماں باپ کو گالی دینا، ماں باپ کو برا بھلا کہنا یہ کوئی چھوٹا موٹا گناہ نہیں، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں الا انبئکم باکبر الکبائر، آئے میرے صحابہ کیا میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ کہ اللہ کے رسول کیوں نہیں، بڑے گناہوں کے بارے میں. پہلا گناہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو بڑا ہے الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا. اور دوسرا وعقوق الوالدین، اور ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو یہ بہت ناپسند ہے، یہ بڑے گناہوں میں سے. آج ماں باپ ترس رہے ہیں، کوئی اولاد
औलाद उससे बात करने को तैयार है। कोई बेटा आज 2 रोटी अपने माँ बाप के पास लेकर जाने को तैयार नहीं कि अब्बा आज मैं आपको रोटी खिलाता हूं। आज माँ बाप तरसते हैं कि 5 मिनट मेरा बेटा मुझसे बोल ले, बात कर ले, मुझे खाने की जरूरत नहीं, मुझे पीने की जरूरत नहीं। मेरे भाइयों, आज माँ बाप के कलेजे छल्ली है, आग लगी हुई है कि औलाद उनके साथ उसने शुरू करना दूर की बात है, 2 मिनट की गुफ्तगू करने को तैयार। याद रखिए, माँ बाप का मकाम तो इतना बड़ा है कि आप नफली इबादत में मसरूफ हो और आपके माँ बाप आपको बुलाएं तो नफली इबादत पर माँ बाप का हुक्म, मेरे भाइयों, नफली इबादत पर माँ बाप का हुक्म आपको मानना पड़ेगा। जुरैज का वाक़या आप लोगों ने सुना है। एक आबिद था और जंगल के अंदर अपना मकान बनाकर फूस का अल्लाह की इबादत करता है, नमाज पढ़ रहा है, नमाज के अंदर मसरूफ है। उसकी माँ उसके दरवाजे पे आई और आवाज लगाई, जुरैज, लेकिन जुरैज तो नमाज पढ़ रहा है। वो बड़ा परेशान है, क्या करूं, मेरी माँ बाहर आवाज लगा रही है और मैं यहाँ नमाज पढ़ रहा हूँ, क्या करूं, नमाज तोड़ दूं या नमाज को जारी रखूं, बाद में अपनी माँ की बात सुन लूंगा। लिहाजा उसने नमाज नहीं तोड़ी और वो नमाज के अंदर मसरूफ रहा। उस बेचारी की माँ चली जाती है। दूसरे दिन आती है, जुरैज फिर नमाज में मसरूफ है। दूसरे दिन भी उसकी माँ आवाज लगाती है, जुरैज, जुरैज फिर नमाज पढ़ रहा है। आए अल्लाह, क्या करूं, नमाज को तोड़ दूं या नमाज को जारी रखूं? वो फिर नमाज को जारी रखता है। तीसरे दिन उसकी माँ आई, वो फिर नमाज के अंदर है। माँ आवाज लगाती है, जुरैज, लेकिन उसने नमाज नहीं तोड़ी। माँ ने उसके लिए बद्दुआ कर दी अपने बेटे के लिए कि जब तक तुझे मौत ना आए, तब तक तू किसी बदकार औरत की शक्ल ना देख ले, तब तक तुझे मौत ना आए। मेरे भाई, उस बद्दुआ का असर भी होता है। याद रखो, दुनिया के अंदर कोई माँ बाप ऐसे नहीं होंगे कि वो अपनी औलाद को बद्दुआ दें, लेकिन जब दे दे तो ये भी याद रखो, अल्लाह ताला माँ बाप की बद्दुआ को कभी रायगा नहीं करता है। जिस तरह अल्लाह माँ बाप की दुआ को कबूल फरमाता है, इसी तरह अल्लाह ताला माँ बाप की बद्दुआ को भी कबूल फरमाता है। आवाज लगाई जुरैज, लेकिन जुरैज ने दरवाजे नहीं खोले। माँ ने बद्दुआ दी, जब तक तुझे तब तक मौत ना आए, जब तक कि तू किसी बदकार औरत का चेहरा ना देख ले। अब देखो इसकी माँ की बद्दुआ का असर जुरैज के ऊपर कैसा हुआ। वो नमाजी था, दीनदार था, अपने गांव का सबसे बड़ा इबादतगुजार था। एक औरत उसके पास आई, सानिया औरत, और कहने लगी कि मेरे साथ जिना करो। जिना की दावत दे रही है। जुरैज ने मना कर दिया कि नहीं, मैं तेरे साथ जिना नहीं करूं। वो गई और एक चरवाहे से उसने जिना किया, अपनी ख्वाहिशात को मिटाया और उस सोहबत के बाद जो औलाद पैदा हुई, उस सानिया ने पूरे में ये मशहूर कर दिया, ये औलाद किसी और की नहीं बल्कि जुरैज की। लोगों को बड़ा गुस्सा आया कि जुरैज जो अपने आप को इतना बड़ा आलिम समझता है, इतना बड़ा दीनदार समझता है, और उसकी ये हरकत। गांव के लोग गए और जुरैज का जो बेचारे का घर उसका बना हुआ था, वो पूरा घर तोड़ ताड़ दिया। जुरैज कहता है, अरे भाई मेरी बात सुनो, क्यों तोड़ रहे हो, क्या बात है? लोग कहने लगे, आए जुरैज, ये औरत कहती है तूने इसके साथ जिना किया है और तेरे नुत्फे से इसके पेट से बच्चा हुआ है। जुरैज ने कहा, वो बच्चा लेकर के आओ। बच्चा लाया जाता है। जुरैज नमाज पढ़ता है और नमाज पढ़ने के बाद उस औरत के जो बच्चा था उसको पेट को दबाता है और कहता है, ये बता तेरा बाप कौन है? वो बच्चा बोल पड़ता है कि मेरा बाप फला फला चरवाहा है। उसके बस्ती के लोग बड़े शर्मिंदा हुए और कहने लगे, जुरैज हमसे गलती हो गई, कहो तुम्हारे घर को सोने से बना दे। कहा सोने से नहीं, जैसा फूस का पहले था वैसा बना दो। तो मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि माँ बाप की दुआ जिस तरीके से असरअंदाज होती है, माँ बाप की बद्दुआ भी असरअंदाज होती है। माँ बाप की दुआ भी अल्लाह कबूल करता है और माँ बाप की बद्दुआ भी अल्लाह ताला कबूल करता है। माँ बाप की खिदमत मेरे भाइयों कर लो, दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। माँ बाप की खिदमत कर लो, दुनिया भी संवर जाएगी,
حالت بھی سمجھ جائے گی. اللہ تعالیٰ مصیبتوں کو دور کرے گا. آپ کو پتا ہے کہ 3 لوگ ایک جگہ سے گزر رہے تھے, بارش شروع ہوئی, ایک غار کے اندر انہوں نے پناہ لی, طوفان بھی تیز تھا, ایک پتھر نے ان کی غار کا منہ ڈھانپ دیا, یہ بیچارے اس غار کے اندر بڑے پریشان. اب یہ تینوں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور اپنے نیک عمل کا وسیلہ لاتے ہیں. ایک آدمی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے, کیا آئے اللہ تعالیٰ میرے پاس جو چوپائے تھے, جو جانور تھے, میں اپنے جانوروں کو چراتا اور چرانے کے بعد شام کو اس کا دودھ دھو کر اپنے ماں باپ کو پیش کرتا. ایک مرتبہ میں چراتے چراتے کافی دور تک نکل جاتا ہوں اور مجھے لوٹنے میں کافی تاخیر ہو جاتی ہے, اور اتنی زیادہ تاخیر ہو جاتی ہے کہ میرے ماں باپ سو جاتے ہیں. میں اپنے جانوروں کو چرا کر کے آیا, میں نے دیکھا میرے ماں باپ سو چکے ہیں اور میرے بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں, لیکن مجھے گوارا نہیں ہوا کہ میں اپنے ماں باپ سے پہلے اپنے بچوں کو دودھ پلاؤں. میں نے اپنے ماں باپ کے قدموں میں صبح کر دی اور جب وہ صبح بیدار ہوئے تو میں نے ان کو دودھ پلایا. اے اللہ, میں تجھے اپنے نیک عمل کا وسیلہ دیتا ہوں, اللہ میرے اس نیک عمل سے میری دعا کو قبول فرما لے. میرے بھائیو, اللہ نے دعا قبول بھی فرما لی اور اس غار کا منہ تھوڑا سا کھل جاتا ہے. اللہ نے دعا قبول کر لی اور اس غار کا منہ تھوڑا سا کھل جاتا ہے. تو میرے بھائیو, ماں باپ کی خدمت کرو, اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی کامیاب کرے گا, اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی کامیاب کرے گا. آپ کو تھوڑا رہنے دیں تو آپ کر لیں گے انشاءاللہ. تھوڑا بد نظری ہو رہی ہے کہ مجھے بھی دقت ہو رہی ہے تھوڑی سی. تو ایک حدیث سن لیتے ہیں. ہم میں اور آپ میں بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو بیمار ہوں گے, جن کے کاروبار نہیں چل رہے ہیں. میرے بھائی اس حدیث پر غور کرو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو آدمی یہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت دے اور اس کی عمر کو لمبا کر دے, اس کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے. معلوم یہ چلا ماں باپ کی خدمت کرنے سے اللہ تعالیٰ عمر میں برکت دیتا ہے اور مال میں بھی برکت دیتا ہے. ایک تابعی تھے, ان کا نام تھا زین العابدین, جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پوتے تھے اور حضرت حسین کے لڑکے تھے, اور ان کا نام علی بن حسین بن علی تھا اور ان کا لقب زین العابدین تھا. یہ اپنی ماں کے بڑے خدمت گزار تھے, لیکن یہ کبھی اپنی ماں کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے تھے. لوگوں نے ان سے کہا کیا بات ہے, آپ اپنی ماں کا احترام تو بہت کرتے ہیں لیکن کبھی اپنی ماں کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے. جانتے ہو انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا سنو, میں اپنی ماں کے ساتھ کبھی اس لیے دسترخوان میں پر شریک نہیں ہوتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک برتن میں ڈش میں گوشت سالن رکھا ہوا ہو اور میری ماں کی نگاہ پڑ جائے اور میری ماں سوچے کہ میں یہ بوٹی اور یہ گوشت نکالوں گی لیکن غلطی سے میں نکال لوں اور میری ماں کی بے ادبی ہو جائے. میں اسی لیے کبھی اپنی ماں کے ساتھ کھانا نہیں کھاتا ہوں. میری ماں جب کھا لیتی ہے, جب وہ کھانے سے فارغ ہو جاتی ہے, جب اس کا جو بچا کچا ہوتا ہے تب میں کھاتا ہوں. میرے بھائیوں, یہ ہمارے اسلاف تھے. ماں باپ کی عزت احترام ان کی نظر میں اتنی بڑی چیز تھی. آج ہم اپنے گریبانوں کو ٹٹولیں, اپنے آپ کا محاسبہ کریں کہ آج ہمارے ماں باپ ہم سے کتنے راضی ہیں اور آج ہمارے ماں باپ کے ساتھ ہمارا سلوک ہے. ماں باپ کا مقام تو ایسا ہے کہ ماں باپ اگر باپ کہے کہ بیوی کو طلاق دو, طلاق دینا پڑے. حضرت ابراہیم آئے, دستک دی دروازے پر. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی, کہا آپ کے شوہر کہاں ہیں؟ کہا کہیں گئے ہوئے. کہا گھر کا خرچہ کیسا چل رہا ہے؟ بیوی ناشکری تھی, کہنے لگی کہ اچھا نہیں چل رہا ہے, کھانے پینے کے لیے زیادہ چیزیں دستیاب نہیں ہیں. حضرت ابراہیم نے کہا ایسا کرو جب شام کو تمہارے شوہر آ جائیں تو کہنا کہ گھر کی چوکھٹ بدل لیں. شام ہوتی, حضرت اسماعیل آئے, بیوی کہتی ہے فلاں آدمی آئے تھے, ایسی ایسی شکل تھی اور انہوں نے کہا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ بدل لینا. حضرت اسماعیل سمجھ گئے, کہنے لگے وہ کوئی اور نہیں بلکہ
میرے باپ ابراہیم تھے اور وہ مجھے یہ حکم دے کر کے گئے ہیں کہ میں تمہیں طلاق دے دوں، لہٰذا اسماعیل علیہ السلام نے طلاق دے دی اور دوسری عورت سے شادی کر لی، نکاح کر لیا۔ حضرت ابراہیم کا پھر آنا ہوا، دروازے پہ دستک دی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی نے دروازہ کھولا، ابراہیم علیہ السلام کی بہو نے گیٹ کھولا، کہا اسماعیل کہاں ہے؟ کہا وہ کہیں گئے ہوئے ہیں۔ کہا گاڑی زندگی کی کیسی چل رہی ہے؟ کہا الحمدللہ بہت اچھی۔ کہا کیا کھاتے ہو؟ کہا گوشت کھاتے ہیں۔ کیا پیتے ہو؟ زمزم پیتے ہیں۔ حضرت اسماعیل نے گوشت میں زمزم میں برکت دی اور کہا جب اسماعیل آ جائے تو ان سے کہنا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ کو نہ بدلیں۔ شام ہوتی ہے، حضرت اسماعیل آئے، ان کی بیوی کہتی ہے فلاں فلاں شخص آئے تھے اور ان کا حلیہ ایسا تھا، پورا حلیہ بیان کیا اور کہا وہ یہ کہہ کر کے گئے ہیں کہ آپ اپنے گھر کی چوکھٹ کو نہ بدلیں۔ حضرت اسماعیل کہتے ہیں وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرے باپ ابراہیم تھے اور وہ مجھے یہ حکم دے کر کے گئے ہیں میں تمہیں اپنے نکاح میں رکھوں۔ میرے بھائیوں، باپ اگر کہے کہ اپنی بیوی کو طلاق دو دینا پڑے گی، لیکن وہ باپ بھی ابراہیم کی طرح ہونا چاہیے، وہ باپ بھی عمر فاروق کی طرح ہونا چاہیے میرے بھائی۔ لیکن باپ کا مقام ہے، ماں کا مقام و مرتبہ اسلام کہتا ہے۔ تین لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا، ان کا جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، اللہ دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا۔ تین قسم کے لوگ، اس میں ایک کون ہوگا؟ مدمن الخمر، شراب پینے والا، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن دیکھے گا۔ اور احسان کرنے کے بعد احسان جتانے والا، آج ہم اور آپ احسان بہت جتاتے ہیں۔ ہم نے وقت آنے پر تمہیں پیسہ دیا تھا بھول گئے، ہم نے تمہیں کاروبار کروایا تھا بھول گئے، ہم نے تمہاری دعوت کی تھی بھول گئے۔ تو احسان کرنے کے بعد احسان جتانے والا اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا۔ اور تیسرا، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا اللہ تعالیٰ اس کو بھی دیکھنا قیامت کے دن گوارا نہیں کرے گا۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں رغم انفہ، رغم انفہ، رغم انفہ، ایسے آدمی کی ناک آلود ہو جائے، ایسے آدمی کی ناک آلود ہو جائے، ایسے آدمی کی ناک آلود ہو جائے۔ صحابہ فرماتے ہیں اے اللہ کے نبی کس کی ناک آلود ہو جائے؟ آپ نے 3 مرتبہ فرمایا رغم انفہ، رغم انفہ، رغم انفہ، ایسے آدمی کی ناک آلود ہو جائے، ایسے آدمی کی ناک آلود ہو جائے، ایسے آدمی کی ناک آلود ہو جائے۔ صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی کس کی ناک آلود ہو جائے؟ آپ فرماتے ہیں جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی عمر میں پالے، من ادرک ابویہ عند الکبر، جب بڑھاپے کی عمر میں پالے اور اپنے ماں باپ کو جنتی نہ بنا پائے، ایسے آدمی کی ناک آلود ہو جائے۔ ہم سب میں سب سے بڑا بدنصیب وہ ہے جس کے ماں باپ زندہ ہو اور وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر پائے، یہ دنیا کا سب سے بڑا بدنصیب ہے۔ ماں باپ زندہ ہے اور اپنے آپ کو جنتی نہ بنا پائے، ایسا آدمی دنیا کا سب سے بدنصیب آدمی۔ ایک تابعی ہے، ان کا نام ہے اویس القرظ، یہ یمن کے رہنے والے۔ انہوں نے جب اسلام کا تذکرہ سنا تو یہ مسلمان ہو گئے، اسلام لے آئے اور ان کی یہ تمنا تھی کہ یہ جا کر کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرے، لیکن ان کی ماں بیچاری ضعیف تھی، کمزور تھی، بڑھاپے کی عمر تھی اور ان کی ماں نے ان کو اجازت دی۔ لیکن حضرت جبرائیل نے اللہ کے رسول کو بتا دیا تھا اے اللہ کے نبی ایک فلاں آدمی ہے اور وہ آپ سے ملنا تو چاہتے ہیں لیکن ان کی ماں نے ملاقات کی اجازت نہیں دی اور وہ اپنی ماں کے بڑے خدمت گزار ہیں۔ اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ سے کہا تھا آئے میرے صحابہ سب سے بہترین تابعی اویس القرنی ہے، اگر وہ تمہیں مل جائیں ان سے اپنے لیے دعا کروا لینا، ان سے اپنے لیے مغفرت کروا لینا۔ اور حضرت عمر نے اللہ کے رسول سے یہ حدیث سن رکھی تھی، حضرت عمر نے اللہ کے رسول سے یہ بات سنی ہوئی، جب بھی حج کا موسم آتا اور یمن سے لوگ مکہ حج کرنے کے لیے آتے
حضرت عمر حضرت اویس قرنی کے بارے میں ضرور سوال کرتے، کیا تم لوگوں میں کوئی اویس القرنی ہے؟ تقریباً 22 ہجری کے اندر یمن سے لوگ حج کرنے کے لیے آئے، حضرت عمر نے جمع کیا اور فرمایا افیکم اویس القرنی، کیا تم لوگوں میں کوئی اویس القرنی ہے؟ ایک آدمی اٹھ کر کے کھڑا ہوتا ہے، ہاں میں اویس القرنی ہوں۔ آپ فرماتے ہیں جو قبیلے قرن سے، جو قبیلے مراد کی شاخ ہے، کہا ہاں۔ کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ کہا ہاں۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں آئے اویس القرنی، اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ اور ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ حضرت اویس القرنی تعجب میں پڑ جاتے ہیں، آئے عمر، آپ تو اللہ کے رسول کے ساتھی ہیں، آپ تو صحابی ہیں، آپ نے نبی کا ساتھ دیا ہے، آپ نے تو نبی کے چہرے کو دیکھا ہے، آپ کے ہاتھوں کو چھما ہے، آپ صحابی ہیں، میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کیسے کر سکتا ہوں؟ حضرت عمر فرماتے ہیں میرے نبی نے کہا تھا لو اقسم علی اللہ الامر، اویس جب کوئی قسم اٹھا لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو ضرور بھی ضرور پورا کرتا ہے۔ وہ اپنی ماں کے اتنے زیادہ خدمت گزار ہیں، وہ جب بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے۔ حضرت اویس القرنی کو یہ مقام کیسے ملا؟ ان کی میرے بھائیوں ماں باپ کی خدمت، اپنی ماں کی خدمت کی وجہ سے۔ اگر دنیا کے اندر بھی سرخرو ہونا چاہتے ہو اور آخرت میں بھی، تو میرے بھائیوں اپنے ماں باپ کو اپنا، اپنے ماں باپ کے بن جاؤ۔ یاد رکھو تمہارا باپ جنت کا دروازہ ہے اور تمہاری ماں کے قدموں کے قریب جنت ہے۔ ماں باپ میں تو سب کچھ ہے، جن کے ماں باپ نہیں ہے ان سے پوچھو، جن کی ماں نہیں ہے ان سے پوچھو، جن کے سروں سے باپ کا سایہ شفقت بچپن سے اٹھ چکا ہے ان سے پوچھو کہ باپ کتنی عظیم چیز ہے۔ باپ وہ ہے جب پیدا ہوا تو تیرے باپ نے اپنے لیے جینا چھوڑ دیا۔ باپ وہ ہے کہ جب تو جوان ہوا تو تیرا باپ بوڑھا ہو گیا، تو طاقتور ہوا وہ کمزور ہو گیا، تیری ہڈیاں مضبوط ہوئی اس کی ہڈیاں کمزور ہوئی، تو پروان چڑھتا رہا، تیرا باپ کمزور ہوتا رہا، تو اتراتا رہا، وہ لڑکھڑاتا رہا، اس نے اپنی ہستی کو بٹا دیا اور تو اپنے باپ سے کہتا ہے کہ میرے باپ نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے۔ میرے بھائیوں، اس نے اپنی زندگی کو تیرے لیے قربان کر دیا، تیری ماں نے اپنی زندگی کو قربان کر دیا، تو تیرے ماں باپ کی تیری جنت ہے، تیری ماں کے قریب جنت ہے اور تیرا باپ جنت کا دروازہ ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں ماں باپ کے حقوق کے تعلق سے کہ اولاد کے اوپر ماں باپ کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں۔ لیکن ابھی میری بات ختم نہیں ہوئی ہے اور میرا موضوع صرف اتنا نہیں ہے کہ ماں باپ کے حقوق والے اولاد پر کیا ہے، میرا موضوع کا دوسرا حصہ یہ بھی ہے کہ ماں باپ کے اوپر اولاد کا حق کیا ہے۔ آج والدین نے صرف یہ سمجھ رکھا ہے کہ صرف اور صرف اولاد کے اوپر ان کے حق ہے، جبکہ والدین کے اوپر اولاد کے تعلق سے کچھ نہیں ملے گا۔ اس طریقے سے اولاد ماں باپ کے حقوق اس کو ادا کرنا ہے، ماں باپ کو بھی اولاد کے حقوق ادا کرنا ہے۔ سب سے پہلی چیز ماں باپ کے اوپر جو اولاد کے تعلق سے جانتے ہیں کیا ہے؟ آپ یہ مت سوچیں کہ ہم کتنے ہی زیادہ گناہ کر لیں، کتنی ہی بدکاریاں کر لیں اور یہ امید رکھیں کہ ہماری اولاد بڑی دیندار ہوگی، تو یہ آپ کی سب سے بڑی غلط فہمی۔ اولاد کے حقوق میں سب سے پہلا حق ماں باپ کے اوپر یہ ہے کہ وہ پہلے اپنے آپ کو سدھاریں، اور جب تک اپنے آپ کو سدھاریں گے نہیں ان کی اولاد کی سدھرے گی۔ شادی سے پہلے یہ حق والدین کے اوپر شروع ہو جاتے ہیں کہ ماں باپ اپنا خیال کریں، اپنے آپ کو سدھاریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کے ساتھ ایک جگہ جاتے ہیں اور ایک گاؤں والوں سے کہتے ہیں ہمیں کھانا دو، بھوک لگ رہی ہے۔ گاؤں والوں نے منع کر دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ ایک جگہ سے گزر رہے ہیں، بستی کی گلی سے گزر رہے ہیں، ایک دیوار نظر آئی، یرید ان ینقض، اور قریب تھا کہ وہ گرنے والی تھی، گر جانے والی تھی۔ حضرت خضر نے ہاتھ لگایا اور وہ دیوار صحیح ہو گئی۔ حضرت موسیٰ نے کہا یہ دیوار آپ نے فری میں کیوں صحیح کر دی؟ گاؤں والوں نے کھانا دینے سے منع کر دیا۔
آپ کچھ اجرت وغیرہ لے لیتے. حضرت خضر نے جواب دیا تھا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, ان دونوں بچوں کا باپ بڑا دیندار تھا. یہ زمین دو بچوں کی تھی اور وہ بڑا دیندار تھا, اور اس دیوار کے نیچے خزانہ تھا. اگر یہ دیوار گر جاتی تو گاؤں والے خزانہ لوٹ لیتے, اسی لیے میں نے دیوار کو صحیح کر دیا. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, اور ان کا باپ بڑا دیندار تھا. یہ لفظ بتا رہا ہے اگر آپ دیندار اولاد چاہتے ہیں تو آپ بھی اپنے آپ کو دیندار بنائیے. میرے بھائیوں, شادی سے پہلے باپ کی ذمہ داریاں شروع ہو جاتی ہیں. پہلا حق یہ ہے کہ باپ اپنے آپ کی اصلاح کرے, اپنے آپ کو دیندار بنائے. دوسرا حق, اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری فصل اچھی ہو تو پہلے بیج اچھا ڈالتے ہیں. اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے کھیت کا اناج اچھا ہو تو اس اناج کے لیے بیج بھی اچھا ہونا چاہیے, ایک نمبر کا ہونا چاہیے. اگر یہ چاہتے ہو کہ ہماری اولاد دیندار ہو تو اس اولاد کے لیے نیک ماں کا انتخاب کرنا بھی بہت ضروری ہے. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں تنکح المرأة لأربع, 4 چیزیں دیکھ کر کے نکاح کیا جاتا ہے. لمالها, مالدار کتنی زیادہ ہے, ولحسبها, خاندان برادری قبیلہ, ولجمالها, کتنی زیادہ خوبصورت ہے, ولدینها, دیندار کتنی زیادہ ہے. آپ نے فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّینِ, دیندار کو ترجیح دو. تریبت یدا, ورنہ تیرے ہاتھ کا آلود ہو جائے. میرے بھائیوں, جب بیوی اچھی ہوگی تو جو اولاد ہوگی اس کی تربیت بھی اچھی کرے گی. آپ کی بیوی اگر دیندار ہوگی, آپ کی اولاد بھی دیندار ہوگی. آپ کی بیوی نماز کی پابند ہوگی, آپ کی اولاد بھی نماز کی پابند ہوگی. آپ کی بیوی پردہ کرنے والی ہوگی, آپ کی بچی بھی پردہ کرنے والی ہوگی. تو اسی لیے نیک ماں کا انتخاب کرو, نیک لڑکی سے شادی کرو. یہ باپ کے اوپر اولاد کا دوسرا حق ہے. کیا کہ اپنی اولاد کے لیے نیک ماں کا انتخاب کرو. ایک آدمی حضرت عمر کے پاس آیا اور کہتا ہے کہ میرا بچہ میرا کوئی بھی حق ادا نہیں کرتا ہے. حضرت عمر نے اس کے بیٹے کو بلایا, کہا تمہارا باپ تمہارے بارے میں شکایت کر رہا ہے کہ تم اس کا کوئی حق ادا نہیں کرتے. کہا عمر, مجھے اپنے باپ سے شکایت ہے, میرے باپ نے ابھی تک میرا کوئی حق ادا نہیں کیا, میں اس کا حق ادا کیسے کروں. اس نے نہ تو میرا اچھا نام رکھا, نہ اس نے میرے لیے اچھی ماں کا انتخاب کیا. اس نے ایک پارسیہ سے, ایک مجوسیہ سے شادی کی ہے, اور اس نے مجھے دین کا علم نہیں سکھایا. اس نے میرا کوئی حق ادا نہیں کیا, لہٰذا میں بھی اس کا کوئی حق ادا نہیں کرتا ہوں. حضرت عمر نے اس باپ کو ڈانٹا. میرے بھائیوں, تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ نیک ماں کا انتخاب کرے, اپنی اولاد کے لیے دیندار ماں لے کر کے آئے. اگر دیندار ماں لے آئے, دیندار بیوی لے آئے, میرے بھائیوں اولاد بڑی ہے. امام بخاری کو ہم جانتے ہیں, کون ہے امام بخاری؟ کیسے امام بخاری بن گئے؟ ارے یہ تو بیچارے اندھے ہو گئے تھے, ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی تھی, لیکن ان کی ماں اتنی دیندار تھی, اتنی دعائیں کی ان کی والدہ نے, اللہ رب العزت نے ان کی آنکھوں کی روشنی کو واپس کی. تو ماں تو دیندار ہے, لیکن آج حالات کیا ہے؟ نوجوانوں کی عمریں بڑھتی جا رہی ہیں, نوجوان لڑکیوں کی عمریں, لڑکا بڑا دیندار ہے, لڑکی بڑی دیندار ہے, لیکن صاحب غریب غریب کچھ ملے گا. آج دیندار لڑکیاں بھی بیچاری بیٹھی ہوئی ہیں اور دیندار لڑکے بھی بیٹھے ہوئے. کیوں؟ وہ بھی بیچارے بڑے غریب ہیں. دیندار لڑکوں کے بھی نکاح نہیں ہو رہے ہیں. میرے بھائیوں ایک بات سن لیجئے, جس طریقے سے آج لڑکے والے جہیز کی ڈیمانڈ کرتے ہیں وہ غلط ہے, لیکن لڑکی والے بھی یہ دیکھتے ہیں کہ لڑکے کا کاروبار کتنا بڑا ہے, اس کا گھر مکان کتنا بڑا ہے, اس کی جاب کیسی ہے, یہ بھی جہیز ہے. غلطیاں دونوں طرف سے ہیں. آج جس طریقے سے لڑکے والے لڑکی کا مال دیکھتے ہیں, لڑکی والے بھی لڑکے کا مال دیکھتے ہیں کہ مالدار کتنا زیادہ ہے. اسی لیے لڑکے والوں کے بھی آج نکاح نہیں ہوتا. لڑکے دیندار لڑکے, اچھے خاصے لڑکے بیچارے کمارے بیٹھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین گئے, بھاگ کر کے بیٹھے ہوئے پیڑ کے نیچے لیٹے ہوئے ہیں. دیکھا کہ 2 لڑکیاں اپنے جانوروں کو لے کر کے کھڑی گئے. کہا کیا ہوا؟
क्यों खड़ी हूं? कहा हमें अपने जानवरों को पानी पिलाना है, लेकिन वहां पर मर्द अपने जानवरों को पानी पिला रहे हैं, लिहाजा जब तक वो नहीं जाएंगे तब तक हम अपने जानवरों को पानी नहीं पिलाएंगे, और हमारा जो बाप है वो बेचारा बड़ा बूढ़ा है। हजरत मूसा गए, बड़े से पत्थर को हटाया और लड़कियों ने अपने जानवरों को पानी पिलाया और अपने अब्बू के पास गई, और उनके बाद कोई और नहीं, शुएब अलैहिस्सलाम, और पूरा माजरा पूरा वाकया पेश किया कि एक आदमी ने ये मामला किया, आए अब्बू ऐसा करे, उसको कुछ उजरत दे दे, पैसा वगैरह दे दे। हजरत शुएब ने कहा जाओ उसको बुला करके लाओ। एक लड़की हजरत मूसा को बुलाने आती है, और कुरान कहता है तमशी अला इस्तिहया, उस लड़की का नाम नहीं बताया, उस लड़की की उम्र नहीं बताई, वो लड़की किसकी बेटी है कुरान ने ये भी नहीं बताया, बल्कि फरमाया तमशी अला इस्तिहया, वो बड़े शर्माते हुए हजरत मूसा के पास आई, बहुत शर्माते हुए हयादारी के साथ आई। मालूम ये चला कि अल्लाह ताला को नाम से कोई मतलब नहीं, अल्लाह ताला को काम से मतलब है। अल्लाह ने उसकी हया का जिक्र किया, ये भी मालूम चला कि औरत का सबसे बड़ा जेवर उसकी हया है, उसकी शर्म है। हया खत्म सब खत्म, और हया है तो सब कुछ है। तमशी अला इस्तिहया, बड़े शर्माते हुए आए, और क्या कहा, आपको अब्बू बुला रहे हैं। हजरत मूसा ने हजरत शुएब के सामने सारा माजरा बयान किया। हजरत शुएब ने देखा लुटा हुआ आदमी है, भाग करके आ रहा है, खाने को खाना नहीं, पहनने को कपड़े नहीं, फटे पुराने कपड़े पहने हैं। हजरत शुएब कहते आए मूसा, मैं तुम्हें एक प्रपोजल देना चाहता हूँ। कहा क्या? ये मेरी जो दो बेटियां हैं, एक बेटी का निकाह मैं तुम्हारे साथ करता हूँ, और इस शर्त पर करता हूँ कि 8 साल तक मेरी खिदमत करोगे, और उस 8 साल में 2 साल और ऐड कर दो तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन 8 साल तो तुम्हें मेरी खिदमत करना है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस पर राजी हो गए। हजरत शुएब ने ये नहीं देखा कमाता कितना ज्यादा है, हजरत शुएब ने नहीं देखा घर कितना ज्यादा बड़ा है, कितनी बड़ी फैमिली है, बैंक बैलेंस कितना ज्यादा है, उनको मालूम है लुटा पिटा आ रहा है, मिस्र से भाग करके आ रहा है। अगर कुछ नजर आया तो वो दीनदारी थी। मेरे भाइयों, इसीलिए मैं कहता हूँ दीनदारी को तरजीह दो। तो अगर अपनी औलाद की इस्लाह, अपनी औलाद को नेक बनाना है, अपनी औलाद के लिए नेक माँ का इंतखाब करें। और खवातीन को भी चाहिए और उनके जिम्मेदारान को चाहिए कि वो नेक लड़कों का इंतखाब करें। बच्चा पैदा हो जाए, उसका अच्छा नाम रखे, प्यारा नाम रखे, ऐसा नाम रखे जिसका कुछ मतलब हो। आज हमारे और आपके यहाँ बड़े अजीब अजीब नाम चलते हैं, चुन्नू, पप्पू, गुड्डू, लप्पू, और अजीब अजीब नाम चलते हैं। नाम अच्छे रखो। अल्लाह के नबी फरमाते जब आदमी की रूह इस दुनिया से आसमान की तरफ जाती है तो पहले आसमान पर बताया जाता है कि उसका नाम ये है, उसका नाम ये है। अगर नाम उसका अच्छा होता है और वो जन्नती होता है, पहले आसमान का दरवाजा खोल दिया जाता है। लेकिन अगर उसका नाम बुरा होता है तो उसके, और वो जहन्नमी होता है, तो उसके लिए पहले आसमान का दरवाजा नहीं खोला जाता है। तो माँ बाप के ऊपर औलाद का हक ये है कि माँ बाप अपनी औलाद का अच्छा नाम, और वो नाम रखे जो इस्लामी नाम हो। ये नहीं कि आपको अच्छा लग रहा है और आपने नाम रख लिया। आप यहाँ जो मौलवी हो, जो उलमा हो, उनसे पूछिए, मशवरा कीजिए कि मुझे अपने बच्चे का नाम रखना है। इसी तरीके से माँ बाप के ऊपर औलाद का हक ये है कि जब बच्चे हों तो मेरे भाइयों अपने बच्चों का अकीका करो। अगर लड़का है तो 2 जानवर करना है, और लड़की है तो 1 जानवर। माँ बाप के ऊपर औलाद का ये हक है कि माँ बाप अपनी औलाद पर निगाह रखें। मेरी बेटी कहाँ जा रही है, मेरा बेटा कहाँ जा रहा है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मस्ऊलुन अन रइयतिही, तुम में हर शख्स जिम्मेदार है, और कल क़यामत के रोज से उसकी जिम्मेदारी के बारे में सवाल किया जाने वाला है। लिहाजा अपने बच्चों का ख्याल रखो, वो कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, किससे मुलाकात करते हैं, उनकी दोस्ती, उनका उठना बैठना कितने लोगों में है। अपने बच्चों पर निगाह रखो। हजरत ज़करिया
حضرت مریم سے کہتے ہیں کھجور کہاں سے آ گئی؟ حضرت زکریا کو معلوم ہے یہ بڑی نیک ہے، دیندار ہے، لیکن حضرت زکریا کا سوال کرنا یہ بتا رہا ہے کہ آپ بھی اپنے بچوں سے سوال کرو کہاں سے آ رہے ہو، اتنا پیسہ تم کو دیا کہاں خرچ کیا؟ تو میرے بھائیوں اپنے بچوں پر نگاہ رکھو، کیونکہ آپ اس کے بارے میں جواب دینا ہے۔ ماں باپ کے اوپر اولاد کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کو دیندار بنائے اور ان کی تربیت کرے، ان کو بتائے حرام کیا ہے اور حلال کیا ہے، ان کو بتائے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ چھوٹی سی عمر، کچھ کھجور آتے ہیں صدقے کے، حضرت حسن اس کی طرف بڑھے تاکہ کھجور کھا لے۔ کھجور کون سی بڑی چیز ہے، چھوٹی سی چیز ہوتی ہے۔ حضرت حسن کھجور کھانے کے لیے بڑھتے ہیں، جو کھجور صدقے کے آئے ہوئے ہیں، اور آپ لوگوں کو یہ معلوم ہے نبی کے لیے اور نبی کے گھرانے کے لیے صدقے کا کھانا جائز نہیں ہے۔ حضرت حسن کھجور لینے کے لیے بڑھتے ہیں اور ایک کھجور پکڑ لیتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اچھی یہ کیا اٹھا لیا؟ اما شعرتا، کیا تجھے معلوم نہیں نحن لا نأکل صدقہ، ہم صدقے کی چیزوں کو نہیں کھاتے ہیں۔ آپ ذرا اندازہ لگاؤ اگر ایک کھجور کھا لیتے تو کیا غلط تھا، لیکن بتایا جا رہا ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، لہٰذا اپنے بچوں کو بھی صحیح غلط کے بارے میں بتاؤ، اپنی بچیوں کو بتاؤ کہ کسی بھی غیر محرم سے سلام نہیں کرنا، مصافحہ نہیں کرنا، اپنے بچوں کو بتاؤ کسی غیر محرم لڑکی سے کبھی مصافحہ نہیں کرنا، کبھی بات نہیں کرنا۔ اپنے بچوں کو اس کی تربیت تو ابھی سے ان کو دینداری سکھاؤ۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں انہیں نماز پڑھنے کا حکم۔ کتنے سال کے؟ 60 نہیں، 7 کہہ رہا ہوں، 7 سال کے ہو جائیں نماز پڑھنے کا حکم۔ تمہاری بچیاں چھوٹی چھوٹی ہیں، اپنی بچیوں کو بھی نماز پڑھاؤ، انہیں چھوٹے چھوٹے اسکارف لا کر کے دے دو، چھوٹے چھوٹے برقعے چلتے ہیں برقعے لا کر کے دے دو۔ بچپن سے تربیت نہیں ہوگی میرے بھائیوں پھر جوانی میں تربیت نہیں ہو سکتی۔ تو اپنے بچوں کی تربیت ان کو صحیح اور غلط کے بارے میں بچپن میں ہی اپنے بچوں کو عقیدے کے بارے میں بتاؤ۔ آئے میرے بیٹے کتنا بھی بڑا مسئلہ ہو، کتنی بھی بڑی پریشانی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ جب بھی مدد مانگنا تو صرف اللہ سے مانگنا، جب بھی کوئی پریشانی آئے پکارنا تو صرف اللہ کو پکارنا۔ حضرت لقمان حکیم اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، کیا؟ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ آئے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، کیونکہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا گناہ ہے۔ آج اپنے بچوں کو بھی بتاؤ، آئے میرے بیٹے بیماری سے شفا دینے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، میرے بچے بیٹا بیٹے دینے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، جو کوئی نہ کر پائے وہ کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، بگڑی بنانے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، مشکل کشا بھی اللہ تعالیٰ ہے، حاجت روا بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ میرے بھائیوں اپنے بچوں کے عقیدوں کی اصلاح، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، اور ماں باپ کی ذمہ داری ہے جب بچوں میں کوئی چیز بانٹے تو برابر بانٹے، یہ نہیں کہ اس کو زیادہ دے دی اور اس کو اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ، اور اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو۔ آج ہمارے اور آپ کے سماج میں ہوتا ہے کہ فلاں بیٹے سے زیادہ محبت ہے تو اس کو زیادہ نہیں سب کو دے دیا، اور دوسرا بیٹا ہے میرے بھائیوں اس کو حق کے وراثت سے بھی محروم کر دیا۔ یاد رکھیے میرے بھائیوں، اگر اولاد آپ کو گالیاں کیوں نہ دے، اگر آپ کا بیٹا آپ پر ہاتھ کیوں نہ اٹھائے، تب بھی اس اولاد کو حق کے وراثت سے محروم نہیں کیا جائے۔ تو ماں باپ کے اوپر اولاد کا حق یہ ہے کہ ان کو ان کا حق دو، ان کے حق سے محروم نہ کرے۔ ماں باپ کے اوپر ضروری ہے کہ وہ اپنی اولاد سے اچھا تعلق رکھیں، اچھا معاملہ اپنے اولاد سے کرے، اپنی اولاد سے حساب بھی کرے، بولا بھی کرے، مسکرایا بھی کرے۔ یہ نہیں کہ گھر میں صرف اور صرف غصے کا ماحول ہو۔ اللہ کے رسول اپنے نواسے حضرت حسن اور حسین کو پیار کرتے۔ ایک مرتبہ کچھ لوگوں کا گزر ہوا، انہوں نے اللہ کے نبی کو دیکھا کہ وہ حسن اور حسین سے محبت کر رہے ہیں، بوسہ لے رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا
اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر اللہ رب العالمین نے تمہارے دلوں سے رحم کو اٹھا لیا ہو، رحم کو چھین لیا ہو، تو میں اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ معلوم یہ چلا اپنے بچوں سے پیار بھی کیا کرو، ان کی اپنے بچوں سے محبت بھی کیا کرو، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بوسا بھی لے لیا کرو۔ میرے بھائیوں یہ بھی ماں باپ کی ذمہ داری ہے، صرف غصے کا ماحول نہیں، صرف لاٹھی نہیں، کبھی کبھی گلے بھی اپنی اولاد کو لگا لیا کرو۔ آج جو لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ باپ ان کو وہ توجہ نہیں دیتا ہے، ماں بھی برا بھلا کہتی ہے، باپ بھی نظر انداز کرتا ہے، اپنے بیٹوں کو زیادہ محبت کرتا ہے اور اپنی بچیوں کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں محبت کی ضرورت تو سب کو ہے، باپ کو بھی ہے، اور اس باپ کی محبت اولاد کو بھی ضروری ہے، لیکن جب وہ محبت بیٹیوں کو نہیں ملتی ہے، وہ غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ بھاگ رہی ہے۔ یہ بھی وجہ ہے، یہاں تک کہ آج ایک نوجوان لڑکا اپنی پریشانی اپنے باپ کو بتانے کو تیار نہیں، اپنے دوست کو تو بتا دے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کا باپ اس سے دو لفظ صحیح سے بات کرنے کو تیار نہیں، اس کے باپ کے دل میں اپنے اولاد کے لیے جگہ نہیں ہے۔ تو اپنے گھر کے ماحول کو اور اپنے گھر کے مزاج کو اچھا بنائے، یہ بھی میرے بھائیوں ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ وہ اپنے آپ کو بھی اچھا بنائے، اپنی اولاد کو بھی اچھا بنائے، اپنی اولاد کو دیندار بنائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جہنم کی آگ کوئلے سے نہیں جلے گی، مٹی کے تیل سے نہیں جلے گی، پیٹرول سے نہیں جلے گی، وقودھا الناس والحجارہ، انسان اور پتھروں سے اس کو جلایا جائے گا۔ حضرت علی اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں علمہم وعدبہم، اپنے بچوں کو علم سکھاؤ، اپنے بچوں کو ادب سکھاؤ۔ اگر تمہارے بچوں کے پاس علم نہیں ہوگا، ادب نہیں ہوگا، وہ جہنم کی آگ سے نہیں بچ سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں ان کو حافظ قرآن بناؤ، ان کو عالم دین بناؤ، اور یاد رکھو میرے بھائیوں کہ جب تک ان کے پاس علم نہیں ہوگا، دین نہیں ہوگا، جب تک ان کو چھوٹی چھوٹی دعائیں بھی یاد نہیں ہوں۔ آج حالات یہ آدمی ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، وکیل ہے، لیکن اس کو جنازے کی دعا بھی یاد نہیں، اپنی ماں اور باپ کے مرنے پر ان کے لیے اسلامی طریقے سے مغفرت کی دعا بھی نہیں کر سکتا ہے۔ کیا فائدہ اتنی ڈاکٹری کا، کیا فائدہ اتنی وکالت کا؟ اپنے بچوں کو یہ بنیادی چیزیں یاد کراؤ، دعائیں سکھاؤ۔ میرے بھائیوں یہ بھی ضروری ہے، ان کو بیسک دین کی تعلیم سکھاؤ، عقیدے کے مسائل بتاؤ، تاکہ آپ کے بچے فتنوں کے اندر مبتلا نہ ہو۔ یہ بھی ماں باپ کی ذمہ داری ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ میرے بھائیوں جس طریقے سے ماں باپ کا حق اولاد کے اوپر ہے، اسی طریقے سے اولاد کا حق ماں باپ کے اوپر ہے۔ ماں باپ بھی اپنے اولاد کے حق سے بچے ہوئے نہیں ہے، اور ان سب کو ایک دوسرے کا حق ادا کرنا پڑے گا۔ میرے بھائیوں یہی دنیا کا دستور ہے، یہی اسلام کی تعلیم ہے۔ میرے بھائیوں ماں باپ کو اولاد کا خیال رکھنا ہے، اور اولاد کو ماں باپ کا خیال رکھنا ہے۔ جب اولاد جوان ہو جائے، لڑکیاں جوان ہو جائیں، ماں باپ کو چاہیے ان کی شادی کروا دے، لڑکے جوان ہو جائیں، ماں باپ کو چاہیے ان کی شادی کا انتظام کرے۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، یہ اولاد کی ذمہ داری ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں ماں باپ کے تعلق سے اور اولاد کے تعلق سے، جن کو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ میرے بھائیوں میں پھر کہنا چاہتا ہوں، یہ ماں باپ اولاد کے لیے جنت ہے، ماں باپ کے قدموں تلے جنت ہے، ماں کے قدموں کے قریب جنت ہے، اور اولاد جنت کا دروازہ ہے، اور باپ جنت کا دروازہ ہے۔ اگر یہ چاہتے ہو کہ جنت میں چلے جاؤ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ماں باپ کی خدمت کر لو، کیونکہ دنیا کا سب سے بڑا بدنصیب اور وہی ہے جس کے ماں باپ زندہ ہو اور وہ اپنے آپ کو جنتی نہ بنا پائے، جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی عمر میں پالے اور ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنتی نہ بنا پائے۔ میرے بھائیوں اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، اپنے ماں باپ کو اپنے گلے سے لگاؤ، کبھی کبھی جاؤ اپنے ماں باپ کے پیر بھی دبا لیا کرو، اپنے ماں باپ کے سر پر بوسہ دے دیا کرو، کبھی جاؤ تو دو لقمے روٹی کے اپنے ہاتھ نکال ہوا اور میں کہیں دور کسی اور شہر میں بستی میں تھا، اے اللہ کے نبی کیا میں اپنی ماں کی طرف سے صدقہ کر سکتا ہوں؟ کیا اس کو ثواب ملے گا؟ آپ نے فرمایا کرو، تیری ماں کو ثواب ملے گا۔ تو ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کی طرف سے صدقہ کر دیا کرو۔ میرے بھائیوں تو اپنے ماں باپ کا خیال رکھو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام باتوں کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ماں باپ کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق نصیب فرمائے۔
اللہ تعالیٰ ماں باپ کو بھی اس بات کی توفیق دے کہ وہ اپنی اولاد کے حقوق ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک بنائے، ایک بنائے۔ میرے بھائیوں، آج کا یہ پروگرام